بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پاکستان موومنٹ کے ایک اہم ٹاپک پہ ڈسکس کریں گے۔ ٹاپک کا ٹائٹل ہے خطبہ الہ آباد 1930۔ 29 اور 30 دسمبر 1930 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے 25ویں سالانہ اجلاس میں سب سے پہلے علامہ اقبال کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کیا گیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا صدارتی خطبہ دیا جسے خطبہ الہ آباد کا نام دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی صحیح الفاظ میں ترجمانی کی جب انہوں نے 14 نکات پیش کیے۔ 14 نکات نہرو رپورٹ کے رسپانس میں دیے، اور انہوں نے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ برصغیر پاک و ہند کے جو بھی مسلمانوں کے جینون ڈیمانڈز تھے ان کو سامنے رکھا۔ قائد اعظم کے 14 نکات کے بعد برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان تھے وہ پر اعتماد تھے کہ ان کے پاس ایسے لیڈرز موجود ہیں جو انڈین نیشنل کانگریس، ہندو محاسبہ، ان کی مکاریاں اور سازشوں کا مؤثر انداز میں جواب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اب دوبارہ ہم خطبہ الہ آباد پہ آ جائیں۔ 30 دسمبر 1930 اسی دوران لندن میں پہلی گول میز کانفرنس بھی چل رہی تھی، تو زیادہ تر لوکل جو اور انٹرنیشنل پریس تھا اس نے ابتدائی طور پہ اسے کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی، اور برصغیر کی عوام بھی پہلی گول میز کانفرنس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ایک بااثر شخصیت تھے، اچھے شاعر تھے، مفکر تھے، اسکالر تھے، انہوں نے اپنے اس صدارتی خطبے کے دوران برصغیر کے آئینی، سیاسی اور جغرافیائی مسائل کا ایسا حل پیش کر دیا جو بعد ازاں قیام پاکستان کی بنیاد بن گیا۔ اور اس میں اب جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں۔ انہوں نے جغرافیائی لحاظ سے اس چیز پہ فوکس کیا کہ جو برصغیر کے شمال مغربی مسلم اکثریت والے علاقے ہیں ان پہ مشتمل ایک علیحدہ ریاست بنا دی جائے، اور یہ ایریاز کون سے ہیں؟ ان میں سے اسپیشلی پنجاب ہے، سندھ ہے، سرحد ہے، بلوچستان، کشمیر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سب سے پہلے اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے اپنے ٹھوس دلائل دیے، اور اس حوالے سے پچھلے 2-3 سال سے جب انہوں نے پریکٹیکل پالیٹکس میں بھی اپنا سٹارٹ کیا، ساتھ ساتھ ہندوستان کے ویریس جو امپورٹنٹ اسٹیشن ہیں وہاں پہ انہوں نے اسلامی تہذیب و تمدن کے حوالے سے ڈفرینٹ لیکچرز بھی دیے۔ تو خطبہ الہ آباد میں انہوں نے سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کیا کہ اسلام ایک مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے، کیونکہ اسلام زندگی کا جو ضابطہ حیات ہے اس کے بارے میں ہمیں مکمل آگاہی کرتا ہے، اور اس میں انسانوں کے سیاسی، معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کا مکمل طور پہ حل موجود ہے۔ اور اسی بنیاد پہ انہوں نے کہا کہ برصغیر کا جو شمال مغرب میں ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے ٹھوس دلائل کے ساتھ اس چیز کو پریزنٹ کیا، 2 قومی نظریہ، کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 قومیں آباد ہیں، اور مسلمان یقیناً برصغیر کی ایک علیحدہ قوم ہے، مکمل قوم ہے، اور ان کا تہذیب و تمدن، ثقافت، رہن سہن وہ مکمل طور پہ جو ہندوؤں سے مختلف ہے۔ اس کے بعد اپنی اسپیچ میں انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہندوستان ایک ملک نہیں بلکہ ایک برصغیر ہے، اور اس برصغیر کے مختلف علاقوں میں رہنے والے عوام کو اپنی پسند کے مطابق سیاسی نظام بنانے کا حق ہے۔ اور اس حوالے سے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ڈیمانڈز برصغیر کے ہندو کر رہے ہیں کہ ہمیں ایک علیحدہ ریاست ہمارے لیے ہونی چاہیے، تو چونکہ مسلمان بھی برصغیر میں ایک علیحدہ قوم ہے تو یہ ان کا بھی رائٹ بنتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں ان کو بھی شیئر کیا،
اور اس حوالے سے نہ صرف انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کا کیس اچھے انداز میں لڑا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے برٹش سرکار کو بھی ایک صحیح سمت دکھائی کہ مستقبل قریب میں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس خطے میں بہت زیادہ نسلی اور لسانی فسادات اور معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے۔ اب یہ ہم نے دیکھا جو انہوں نے آئیڈیا پیش کیا، اس کی قائد-اعظم محمد علی جناح نے بھی مکمل طور پہ تائید کی، اور اسی سے جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے اور برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں انہوں نے ایک اپنی سمت جو ہے اس کو تعین کیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چند سالوں بعد ایک علیحدہ ریاست اسی سٹیٹس کے تحت بنی جو علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا۔ اب اس میں تاریخی پس منظر کے حوالے سے تحریک پاکستان میں اس کی بڑی اہمیت سمجھتا ہوں، کیونکہ اس نے برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا، اور ساتھ جو برٹش سرکار اس کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ مستقبل قریب میں ہمیں ہندوستان کا کوئی مستقل حل نکالنا پڑے گا، اور اس حوالے سے جو خاص طور پہ انہوں نے جغرافیائی حدود کا تعین کیا، اس میں ہمیں شمال مغربی جو علاقے ہیں اس میں خاص طور پہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور شمال مغربی صوبہ، اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ موجودہ صورتحال میں جو آج کا پاکستان ہے، یہی آئیڈیا 1930 میں علامہ اقبال نے دی ہے۔